السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ قیامت کا دن سخت مشکل ترین دن ہے، جس کو قرآن کریم میں یوم ثقیلہ کہا گیا، بھاری دن۔ اور اگر اس کا ذرا سا بھی اندازہ ہمیں اس دنیا میں ہو جائے تو ہم سب کچھ بھول کے بس اس کی فکر میں لگ جائیں، اور ہماری ایک ہی پریشانی ہو کہ حساب کیسے دیں گے۔ خاص طور پہ ہم جو اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، جس میں امت محمدیہ بے دردی سے ذبح کی جا رہی ہے، اور جو ظلم سہ رہے ہیں وہ اس قدر برے حالات میں ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ بعض تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تو وہ تو جنت کی چڑیاں بن گئے، وہ معصوم بچے، وہ معصوم عورتیں، وہ بوڑھے، وہ نوجوان۔ لیکن جو زندہ رہ گئے ہیں اور بھوک اور پیاس میں بلبلا رہے ہیں، جسمانی طور پر بھی ان کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور ان کے دل بھی غم سے پھٹ رہے ہیں، اپنے پیاروں کے غم اور اپنے قریبی لوگوں کے درد دیکھ کے۔ بعض کو جدائی کا غم ہے، بعض کو کسی پیارے کے اعضاء کے کٹ جانے کا، بعض جل گئے ہیں، بعض اپنی اولاد کو بھوکا پیاسا دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، افطار کے اندر ہمارے سامنے 10 طرح کی ڈشز پڑی ہوتی ہیں، سحری میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جس کے پاس جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مجھ سے مطالبہ پھر کتنے کا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہیں اس کا حساب اتنا کم ہے، ایک فقیر کا، ایک غریب کا، یا ایک لٹے ہوئے لوگوں کا جن کے پاس گھر بار نہیں، جن کے اوپر دنیا میں اتنے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے جانیں محفوظ نہیں، ان کے پیارے محفوظ نہیں، ان کے لیے کھانے پینے کو کچھ نہیں، ان کے پاس امن و امان نہیں، سب کچھ ان کا لٹ گیا۔ ان کا حساب کم ہے، ان کا حساب زیادہ ہے جو اچھے بھلے گھروں میں بیٹھے میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، امن و امان سے رہ رہے ہیں، فریج بھرے ہوئے ہیں، چین کی نیند سوتے ہیں، اور اس کے باوجود عمل میں پیچھے ہیں۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن حساب کتاب بہت ہی سخت ہے۔ اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے تو دنیا کا ہر غم ہمارے لیے ہلکا ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی، اس لیے کہ آخرت کا غم جس کو لگ جاتا ہے، کہ دنیا کے سارے غم بہت عارضی لگتے ہیں اور بہت چھوٹے لگتے ہیں، اس لیے کہ آخرت کا غم بھی، وہاں کا جو وہاں کی پریشانی ہے وہ بھی بہت سخت ہے اور ہمیشہ کا بھی ہے۔ اس کے باوجود ہم اس کو اگنور کیے رکھتے ہیں، سوچنا نہیں چاہتے زیادہ، اور وہ چیز جو اٹل ہے، ایسی چیز ہے جو 100% کنفرم ہے، اسی کو ہم پس پشت ڈالے رکھتے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن یہاں سے ہمیں چلے جانا ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، مگر ہمیں
شاید اس کا یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو موت کے بعد کی زندگی ہماری پہلی ترجیح ہوتی۔ اگر یقین ہوتا تو جتنے بھی غم ہیں دنیا کے، ہم ان میں نہ جیتے، آخرت کے غموں میں جیتے۔ جتنی بھی پریشانیاں یہاں کی، یہ ہمیں بڑی نہ لگتی، آخرت کی پریشانی بڑی لگتی۔ یہ زندگی مختصر ہے، یہاں کے ہر درد کی دوا ہے، اور جس درد کی دوا یہاں پہ نہیں ہے وہ درد بھی اس زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ مگر کیا کریں گے اس درد کا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس غم کا جو کبھی مٹے گا نہیں۔ لہذا وہاں جا کر جو چیز کام آنے والی ہے اس کی فکر کی ضرورت ہے۔ اگر اس کی فکر آج نہ کی تو کل روتے بھی رہے اس پہ تو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وہاں پر ایک ہی چیز ہے جس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ میں نے وہاں کے لیے کتنے نیک عمل کیے اور میں کتنا گناہوں سے بچی ہوں۔ صرف نیکیاں جمع کرنا کافی نہیں، گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے غم کیا ہیں آج؟ بچوں کے، گھروں کے، بلز کے، جابز کے، جس کا بزنس ہے اس کے بزنس کے، سیاست کا غم، کریئر کے مسئلے، ایجوکیشن میں ہے تو امتحانات کی پریشانی، بدامنی یا بیماری کی تکلیف، یا کسی پیارے کی جدائی کا غم، مہنگائی کی پریشانی یا بچوں کی فیس دینے کی پریشانی۔ بس یہی بھاگ دوڑ اور یہی ٹینشنز، یہی فکریں ہمیں لیے بیٹھی ہوئی۔ حالانکہ ان میں سے ہر آفت، ہر مصیبت ختم ہو جائے گی، سوائے اس کے ایک مصیبت ہے جو ختم نہیں ہوگی، اور وہ یہ کہ عمل اگر کم ہو گیا، نیکیاں اگر میزان میں ہلکی ہو گئی اور گناہوں کا پلڑا اگر بھاری ہو گیا، یقین جانے اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دس، باقی ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے، ہر چیز بے وقت ہو جاتی ہے، اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ جتنی زندگی میں کسی چھوٹی سی چیز کی حیثیت ہوتی ہے، اتنی بھی حیثیت نہیں، لیکن اس کے پیچھے ہم اپنی ساری زندگی گھلا دیتے۔ اگر واقعی ان میں سے کسی غم کی ذرا بھی ویلیو ہوتی، یہ جو پریشانیاں، یہ جو ہمارے سٹریسز ہیں، انگزائٹیز ہیں، ڈپریشنز ہیں، اگر ان کی ذرا بھی اہمیت ہوتی نا تو مرتے وقت انسان کہتا آئے بس میرا یہ غم دور ہو جائے۔ مگر جیسے ہم سورہ مومنون میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان کو موت آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے رب، مجھے دنیا میں بھیج کہ میں کچھ نیکیاں کما لوں، میں کچھ عمل کر لوں۔ وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اچھا ہے میرے تو سارے غم دور ہو گئے اور یا میں دنیا میں جاؤں تو ہنسی خوشی تھوڑے دن کاٹ لوں؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتا؟ اگر یہ اتنا ہی اہم ہوتا تو اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے غم دور ہو جائیں، مگر وہ کہتا ہے کہ میں کچھ عمل کر لوں۔ اس کا مطلب سب سے زیادہ اہم چیز یہ عمل ہی ہے جس کا آج موقع مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے جس میں ہم زیادہ کمائی کر سکتے ہیں، اپنی بخشش کروا سکتے ہیں، مگر پھر بھی ہم اس میں اگر کوتاہی کریں تو کیا ہوگا اس دن جس دن پھر کوئی کام نہ آئے گا۔ خود کو کبھی کبھی اس جگہ پر کھڑا کر کے دیکھا کریں، اس ماحول کو اپنے اوپر طاری کیا کریں کہ میں حشر کے میدان میں کھڑی ہوئی ہوں، میرے اعمال ایک طرف ہیں، ایک طرف جہنم سلگ رہی ہے، چیخ رہی ہے، غصے سے آپے سے باہر ہو رہی ہے،
اور کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ شوہر، نہ اولاد، کوئی بھی نہیں ہے. سب پتہ نہیں کہاں گم ہے، اور میں تنے تنہا ہوں، اور مجھے میرے گناہ نظر آ رہے ہیں. ایسے میں مجھے کون بچائے گا؟ مجھے بچانے والا کوئی نہیں. اور جس نے میرے لیے فیصلہ کرنا ہے، جس کی عدالت لگی ہوئی ہے، وہ فیصلہ کرنے والا میرے اندر اور باہر کو جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر کے آئی ہوں، اور اس سے کوئی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. اور میری ساری کتاب میرے سامنے کھلی پڑی ہوئی ہے، جس میں ہر چھوٹی اور ہر بڑی بات تحریر ہے. اب میں کیا کروں گی؟ دیکھیں اپنی کتاب کی طرف، سوچیں اب میں کیا کروں گی. کیا اس وقت دل نہیں کرے گا واپس جاؤں اور جلدی سے اس میں اور نیکیاں بھر لوں؟ لیکن اب تو وقت ختم ہو چکا، اب وقت نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر آ کر اور نیکیاں کرنا شروع کر دیں، اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیں، اور توبہ کرنا شروع کر دیں. کیونکہ ابھی وقت ہے، ابھی ہم حشر کے میدان میں نہیں کھڑے ہوئے، ابھی وقت ہے، ابھی ہم کر سکتے ہیں. تو سستی نہ کریے، اس وقت کو قیمتی جانیے. ورنہ اگر ایک دفعہ فیصلہ آ گیا کہ فلاں بن فلاں کے لیے جہنم میں، فلاں بنتے فلاں کے لیے جہنم میں، وہ ناکام ہو گئی ہے، تو پھر کوئی کامیابی نہیں ہے. چاہے یہاں پہ جتنی بھی ڈگریاں لی ہوں، یہاں پہ کتنی بھی کامیاب انسان کہلاتے ہوں، یہ کامیابیاں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. ہر چیز ملٹی پلائی وتھ زیرو ہو جاتی ہے موت کے آنے کے ساتھ. اس دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، چاہے شہرت ہے، دولت ہے، چاہے بڑے بڑے گھر ہیں، چاہے گاڑیاں ہیں، چاہے بڑے عہدے ہیں، چاہے بہت بڑی فالوئنگ ہے، ہر چیز ملٹی پلائی وتھ زیرو. اور زیرو سے، صفر سے جو چیز ضرب کھا جائے وہ صفر ہوتی ہے. اس دنیا کی ہر چیز صفر ہو جانی ہے، زیرو، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. ہم ہلکان ہیں اس کے پیچھے، یہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. لہٰذا کیوں نہ اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے اور اپنا خود حساب کریں. کتنا کچھ ہے، کیا میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے یا ہلکا ہے؟ اس میں اور کیا ڈالوں؟ ابھی اس میں اور کتنی گنجائش ہے؟ ابھی اور کتنا بھرنا ہے؟ کیا نیکیوں اور برائیوں کے پلڑے برابر ہیں؟ کیا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے برائیوں سے؟ کیا سچویشن ہے؟ کیا حالات ہے میرے؟ اگر ایک نیکی بھی اس دن کم ہو گئی، ایک نیکی تو کوئی بھی بڑی چیز نہیں ہے نا، لیکن وہاں پہ ہے، یہاں پہ تو بہت ساری نیکیاں بکھری رہتی ہیں ہمارے سامنے، ہم اگنور کرتے ہیں. تو کیا ہو گیا اگر نہیں بھی کی تو؟ فرض ہے کیا؟ نہیں، فرض تو نہیں ہے، تو پھر چھوڑو، اگنور. وہاں پہ اگنور نہیں ہوگی نا، وہاں پہ ایک ایک نیکی کا ذرے کے برابر، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی بھی دکھا دی جائے گی، اور ایک ذرے کے برابر برائی بھی، گناہ بھی انسان دیکھ لے گا. یہاں پہ گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، اور گناہ زیادہ یاد بھی نہیں آتے. کوئی بڑے بڑے یاد آتے ہوں گے، میں چھوٹے چھوٹے تو بالکل نہیں آتے، اور کتنے گناہ کرتے بھی جا رہے ہیں تو ان کا احساس ہی نہیں ہے. وہاں پہ ذرے کے برابر بھی گناہ اگر تلنے لگے تو کیا حال ہوگا؟ ایک نظر بھی اٹھی حرام کی طرف تو وہ بھی تل رہی ہے، ایک بات بھی جو غلط سنی، جو حرام تھی سننا، وہ بھی تل رہا ہے عمل. ایک بات بھی زبان سے جو بولی وہ بھی تل رہی ہے. ایک قدم بھی جو اٹھا برائی کی طرف وہ بھی تل رہا ہے. تو یہ تلنے ہیں.
ایک ایک چیز ہم جس کو کہتے ہیں نا، لو اللہ تعالیٰ کیا بس اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب کرے گا؟ جی ہاں، چھوٹی چھوٹی چیز بھی رکھی جائے گی، کوئی چھوٹی چیز سے ہی ناکام ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک گناہ جو برائی کے پلڑے میں ڈالا گیا، اسی کی وجہ سے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ صرف ایک گناہ ادھر زیادہ ہو گیا یا ایک نیکی ادھر کم ہو گئی تو انسان گیا، کام سے گیا، وہ اس کی فکر نہیں ہوتی، اس سے دل نہیں پھٹتا، اس سے راتوں کو بے چینی نہیں ہوتی۔ تو سوچیں اس بات کو کہ میرے لیے ایک ایک گناہ بڑا ہے اور ایک ایک نیکی قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی یہ نہ سمجھو تو کیا ہو گیا، ہر نیکی بہت قیمتی ہے۔ تو ان گناہوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، گناہوں کے انبار جب لگتے ہیں نا تو بھی دیکھیں چھوٹے چھوٹے تنکے بھی آپ جمع کرنے لگے، ان کو بھی بہت زیادہ اکٹھا کر لیں گے تو ایک بڑی ڈھیری بن جائے گی۔ اسی طرح گناہ بھی کرتے 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 کتنے ہی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ امام ابن بطال لکھتے ہیں شرح بخاری میں کہ جو بہت زیادہ گناہ گار ہو اور وہ چاہتا ہو کہ بغیر تھکاوٹ کے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ختم کر دے تو وہ نماز کے بعد اپنی جائے نماز کو لازم پکڑ لے تاکہ وہ اپنے لیے فرشتوں کی دعاؤں اور استغفار کثرت سے حاصل کر لے۔ یعنی پھر اس کو چاہیے کہ وہ جائے نماز سے نہ اٹھے، جائے نماز پہ ہی بیٹھا رہے، کیونکہ وہ جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے۔ خود بھی اپنے لیے کریں، فرشتوں کی استغفار بھی حاصل کریں۔ اور آج ایک اسی طرح کا ذکر آپ نے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس سے بھی گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور وہ رات کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سونے کو جاؤ تو ایک دعا سکھا دی کہ یہ دعا یا یہ ذکر کر لیا کرو، اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تب بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور انہی کے اندر وہ کلمہ ہے جو میں آپ کو روزانہ یاد دلا رہی ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ کلمہ بھی اس کے اندر ہے اور اس کے علاوہ بھی ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہہ دیں گے رات کے بعد جب بھی سونے کو جانے لگے یا جب بھی رات کو آپ کی آنکھ کھلے آپ یہ کہہ دیں گے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ گناہوں کو معاف کروانا ہے ہم نے اس مہینے میں اور اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو کیا ہے یہ کلمہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو پہلا آپ نے پہلا والا بھی آپ کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر یہ دوسرا والا بھی آپ کو آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے جو کہ نہ کسی کو آتا ہو۔ اور تیسرا دیکھو 3 پارٹس ہیں اس کے، اس طرح سے آپ یاد رکھیں۔ تو پہلا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، دوسرا بھی، اور تیسرا پارٹ کیا ہے جو میں آپ کو روزانہ یاد دلا رہی ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تینوں کو کہیں گے آپ تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے گناہوں کی بخشش کروانی لازم ہے اس مہینے کے اندر۔ ایسی تمام چیزوں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بن سکتی ہیں اس مہینے میں، ایسی تمام باتوں سے بچیں، خاص طور پہ زبان کے استعمال سے۔ زبان کا استعمال انسان کو بعض دفعہ بہت نیچے گہرائی میں لے جاتا ہے، بہت نیچے جہنم میں لے جاتا ہے۔ ایک کلمہ ہی کہا ہوا اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے تو بہت نیچے لے جا سکتا ہے۔ تو کوئی زبان سے بڑائی کی بات، اپنی نیکیوں کی شیخیاں یہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے
کہ وہ شیخیاں بگاڑنے لگیں کہ میں نے تو اتنے قرآن ختم کر لیے، میں تو ایسے کر رہی ہوں، میں تو یہ کر رہی ہوں. اس کی کوئی ضرورت نہیں. بلکہ خود کو آلویز یہی سمجھے، ہمیشہ ایسے ہی سمجھے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. پتہ نہیں ہے کیا، پتہ کہ میزان میں کون سی نیکی واقعی اس کا کوئی وزن بھی ہے یا نہیں، یا یہیں پہ احسان جتا کے ہم نے اس کو ضائع تو نہیں کر دیا، ریاکاری کر کے ضائع تو نہیں کر دیا. تو کیا معلوم ہمیں وہ قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یا ہم نے بعد میں کچھ ایسا کام تو نہیں کر دیا جس سے وہ ضائع ہو گئی ہو، مٹ گئی ہو. تو پھر ہم کیوں شیخیاں بگاڑیں؟ جب تک وہاں جا کر کوئی پاس نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ سیف نہیں ہے. بلیو می، اس وقت تک ہم میں سے کوئی سیف نہیں ہے، چاہے بولنے والا ہو چاہے سننے والا ہو، چاہے کوئی استاد ہے یا شاگرد ہے، چاہے کوئی بہت بڑا عالم دین ہے یا کوئی کم علم والا ہے. کوئی بھی محفوظ نہیں جب تک وہ اس دنیا کی سرحد سے ایمان کو لے کر نہ چلا جائے. جب تک وہاں اس کے لیے اعلان نہ ہو جائے کہ یہ کامیاب ہو گیا، اب یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، تب تک ہم میں سے کوئی محفوظ نہیں. کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا آخری وقت کیسا ہوگا. ہم نہیں جانتے کہ اس وقت ہمیں کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم نہیں جانتے کہ اس وقت ہماری ایمان کی حالت کیا ہوگی. اسی لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم یہ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. میں نے آپ کو یہ دعا بھی بتائی تھی کچھ دن پہلے. اس دعا کو مانگتے رہیے، خاتمے بالخیر کی رو رو کے دعائیں کریں. کیونکہ ہمیں کیا پتا آج ہم اس حالت میں ہیں، کل کو ہمارے دل کی کیا حالت ہوتی ہے. اور یہ دل ہمیشہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت سے دعا کو مانگا کرتے تھے. تو ہمیں بھی یہ دعا یاد کر لینی ہے اور مانگتے رہنا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر مضبوط کر دے. اللہ ثابت کر دے، اللہ میرا دل ہلے نہیں. کیونکہ دل کا کیا پتا ہے، آج نیکی کی طرف ہے، کل کو کس طرف الٹ جائے، کسی کی اللہ نہ کرے باتوں میں آ جائے، کوئی گمراہی کا راستہ نہ اختیار کر لے. تو اپنے آپ کو ہمیشہ خطرے میں سمجھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہیں اپنے انجام کے لیے، ہمیشہ آخرت کے لیے دعائیں کرتے رہیں. دیکھیں دنیا کے لیے بھی آپ دعائیں کیجئے، کوئی آپ کو نہیں روکتا. ہم نے دنیا بھی اللہ ہی سے لینی ہے، دنیا کی حسنہ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن آخرت کی حسنہ بھی مانگا کریں، اس کی بھی فکر کیا کریں، اس کے بھی ایک ایک سٹیپ کو مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی آسانی کر دینا، یہاں پہ بھی، قبر میں بھی آسانی کر دینا، حشر میں بھی، یا پل صراط پہ بھی، میزان پہ بھی. یا اللہ جب کتابیں تھمائی جائیں ہاتھوں کے اندر اس وقت بھی میرے داہنے ہاتھ میں کتاب دینا. تو بہت سارے مرحلے آگے جو بہت مشکل ہیں، اتنے آسان نہیں. ہم تو دنیا کی مشکلوں کو سہ کے اور یہ سوچتے ہیں کہ کتنی مشکل حالات میں میں ہوں، ذرا سا کسی کے اوپر ذرا پریشانی آ جائے وہ سوچتا ہے کہ ہائے مجھ سے زیادہ کوئی مشکل میں ہے ہی نہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آخرت کی تکلیف کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا کے غم کچھ بھی نہیں ہے، ان کو ہم نے بڑا بنایا ہوا ہے. یہ تو کچھ بھی بڑے نہیں، جو آخرت کے غم بڑے ہیں، جو آخرت کی تکلیفیں بڑی ہیں. ان کی فکر اپنے اندر پیدا کریں، ان کی طرف دھیان رکھا کریں. آپ دیکھیں گے آپ کے یہ دنیا کے غم بھی ہلکے ہو جائیں گے اور آخرت کے لیے دعائیں بھی دل سے نکلیں گی. پھر یہ نہیں کہ کوئی رٹی رٹائی دعائیں ہیں، کتاب پکڑ لی اور بس ایک ایک کر کے ساری دعائیں مانگنے لگ گئے، نہیں، بلکہ دل سے مانگے، خود کو وہاں پہ حاضر کر کے مانگے. اور یہ سوچ لیا کرے کبھی کبھی کہ اگر میرے لیے وہاں پہ فیصلہ ہو گیا مثلا کہ اس کی بدیاں، اس کے گناہ بڑھ گئے ہیں اور نیکی کم ہو گئی ہے تو کیا ہوگا میرا. اور پھر روئیں. اگر رونا نہیں آ رہا تو اس کا مطلب دل سخت ہو گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے دل کی نرمی مانگے، کیونکہ پھر سینے میں دل نہیں ہے، پھر پتھر ہے. اگر اپنے انجام سے بھی رونا نہیں آتا
اگر اس چیز سے رونا نہیں آتا کہ میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑی ہوں گی، جتنی نعمتیں میرے پاس ہیں بہت سارے لوگ ان سے محروم ہیں، مجھ سے میرا رب سوال کرے گا ان نعمتوں کے بارے میں کہ تمہیں تو اتنا کچھ دیا ہوا تھا۔ اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو کھڑا کر کے کہا جائے گا تمہیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، دیکھ بتاؤ تم نے کیا کیا۔ ایک تفصیل آتی ہے، یہ سواریاں دیں تمہیں، گھر والے دیے تمہیں، یہ چیزیں، مال دولت رزق اور فراوانی، یہ سب کچھ دیا۔ آپ بتائیے میرے اور آپ کے پاس کتنی نعمتیں، وہ گنوائی جائیں تو ایک لمبی لسٹ ہے، اور اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا تو کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں خود کو حاضر کرتے اللہ کی عدالت میں یہاں بیٹھے ہوئے؟ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا میرا؟ کیوں نہیں یہ سوچتے کہ میں کیا جواب دوں گی؟ تو آج سوچنا کارآمد ہے، کل سوچنا ناکامی ہے۔ لہذا آج سوچئے، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہی تو فرق ہے ایک مومن اور ایک کافر میں۔ مومن اس دنیا میں رہ کے آخرت میں جیتا ہے، اس دنیا میں رہتا ہے لیکن جیتا وہ آخرت میں ہے۔ اس کے سب ہم اور غم آخرت کے ہوتے ہیں، اس کا ہر عمل آخرت کے لیے ہوتا ہے، اس کی ہر فکر آخرت بن جاتی ہے۔ وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے تو وہیں کے لیے۔ اس کو کوئی ضرر پہنچائے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرے گناہ جھڑ گئے۔ اس کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ آخرت کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کم کر دے گا اس کے پیچھے۔ اس کی کوئی برائی کرے اس کو غصہ نہیں آتا، اس کو یہ خوشی ہوتی ہے اس نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی۔ وہ تو رہتا ہی وہاں ہے، وہ تولتا یہاں کے مطابق نہیں ہے، وہ آخرت کے ترازو میں تولتا رہتا ہے ہر عمل کو یہاں بیٹھے ہوئے، اور اس طرح سے وہ اپنی آخرت کو تعمیر کرتا ہے، اپنی جنت بناتا ہے، جنت کے گھر کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اکثر یہیں پہ تولتے رہتے ہیں، اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اس کا یہ بدلہ، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس کے ساتھ بات نہیں کروں گی، میرے پر یہ غم آ گیا، بس دنیا ہی ختم ہو گئی، یہ پریشانی آئی، بس لے کے بیٹھ گئے ڈپریشن ہو۔ ہم یہاں پہ جیتے ہیں، کچھ لوگ آخرت میں جیتے ہیں۔ آخرت میں جینا سیکھ لیں، کم از کم اس مہینے میں ہر عمل کو فوراً آنکھیں بند کیا کریں اور وہاں پہ سوچا کریں میزان میں یہ رکھ دیا، میرے اوپر یہ پریشانی آئی نا، یہ میزان میں رکھ دی، اس دن تو میں خوش ہو رہی ہوں گی، شکر ہے یہ پریشانی آئی تھی، اس سے ہی میرے کئی گناہ جھڑ گئے، تو میں وہاں پہ خوش ہو رہی ہوں گی اسی پریشانی پہ جو مجھے آج لگی ہوئی ہے، جس پہ میں آج اتنی غم منا رہی ہوں۔ کوئی نقصان ہو گیا، وہ دنیا کا نقصان ہے، کوئی بات نہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے دے دے گا۔ وہ فلاں نے میرا حق مار لیا، چلو اچھا ہے، وہاں پہ جا کے اس کی نیکیاں مجھے مل جائیں گی۔ تو آخرت میں رہنا سیکھیں، کم از کم اس مہینے میں یہ ریہرسل کریں کہ وہاں پہ اس طرح سے اپنے اعمال کو تولنا شروع کر دیں۔ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کچھ غمی، کچھ پریشانی آ رہی ہے، کچھ فکر آ رہی ہے، کوئی نیکی کر رہے ہیں یا کوئی گناہ ہو جا رہا ہے، وہ سب تولتے جائیں، تولتے جائیں۔ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ دنیا دل سے نکلنے لگے گی اور آخرت دل میں بسنے لگے گی۔ یہ ایک نسخہ ہے، یہ آزما کے دیکھیے، آپ کو یہاں پہ کسی چیز کی پرواہ نہیں رہے گی۔ جن چیزوں کے پیچھے لوگ ہلکان ہو رہے ہیں نا، ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں رہے گی۔ جن چیزوں کے نہ ملنے پہ یہاں پہ لوگ اتنے غمگین ہیں، آپ کو ان کے نہ ملنے کا کوئی غم نہیں لگے گا، آپ بہت مطمئن انسان ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے دراصل اس دنیا میں بھی خوش رہنے کا ایک ذریعہ کہ انسان وہاں جینا شروع کر دے، اور پھر جب جانے کا وقت ہوگا تو کم از کم تیاری پوری ہوگی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ایک تیاری کے ساتھ یہاں پر زندگی گزارتے ہیں اور اپنی آخرت بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔